ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بچ کر چلنے، اپنی حفاظت کے لیے بچ کر چلنے کا نام تقویٰ ہے. اور قرآن بار بار اس کو کہتا ہے الف لام میم. خزانہ غیب کو اس کا علم ہے اللہ کو، اور کسی کو معلوم نہیں. اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلے اللہ کر دیا کہ کوئی شک کرنے والا دنیا میں پیدا ہوگا اور اس کے خلاف میں کرنے والے دنیا میں آئیں گے، وہ لوگ جو کافر کہلائیں گے. اس لیے اس کا جواب پہلے ہی مومن کو دے دیا ہے کہ آپ پڑھتے رہیے، کسی کے کہنے سے شک میں نہیں آئے. ہمیشہ تیسرا کان بھرتا ہے اور ماحول خراب کرتا ہے. ماحول خراب کرنے والے تیسرے سے بچنے کے لیے قرآن پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں پہلے اور تیسرے لوگوں کے کان بھرنے اور اس کانے کو منع کرتا ہے. اور شیطانیت فریب دینے والے لوگوں کے بارے میں تنبیہ کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے مطابق جو کام ہو گیا اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی نہیں ماننا. کوئی کام ہو چکا ہے، اگر کوئی تم کو انگلی لگاتا ہے اس کا تھا یہ نہ ہونا تھا، یہ کیوں ہو گیا. ایک آدمی کی شادی ہو گئی، اس کا دوسرا اس کا آتا ہے یہ نہ ہونا تھا، ایسے نہیں ہونا تھا، تیرا جوڑا خراب ہو گیا. اللہ نے پہلے ہی کہا تو مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں، اگر تم متقی ہو، اور متقی ہونا چاہیے، تو تم متقی بن کر رہو اور موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم مسلمان بن کر زندگی گزارتے رہے ہو. تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے. اور مسلمان میں کمی کب ہوتی ہے کہ انسان دوسرے تیسرے کی بنیاد پر شک کر کے اپنے ماحول کو خراب کر لیتا ہے، اپنے خوشی میں آگ لگا لیتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ایمان سے ہٹ جاتا ہے. رب کائنات نے ان تمام شیطان کے فریب کو اور دغا کو، چال بازی کو کہا کہ جو لوگ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہا تو کلمہ پڑھا تھا اس میں بھی یہی معنی ہے، اور ساتواں کلمہ پڑھا اس میں بھی یہی معنی ہے. تم نے اقرار کیا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، مطلب یہ ہے اطیعوا اللہ. اللہ نے جو کہا میری اطاعت کرو، میری بات مان کر چلو، تو میں اس کو مانتا ہوں، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہ کروں گا. ہو گیا اس پر بھی ایمان لاؤں گا، ہو چکا اس پر بھی ایمان لاؤں گا، ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لاؤں گا، ہونے والا ہے اللہ پر چھوڑوں گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہونے والے کام پر اللہ کو سونپ دو. ابھی ہوا نہیں ہے، پلاننگ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، رائے لے رہے ہیں. آپ کا کام رائے لینا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کا کام تحقیق کرنا ہے، آپ کا کام ریسرچ کرنا ہے. آپ کرتے رہیے پر اپنے میموری سے نہیں، اللہ کے میموری سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے مطابق آپ کرتے رہیے. آپ کی محنت اگر اللہ کی محنت کے اور حکم قانون کے ساتھ مل گیا اور ہو گیا تو یہ آپ کے اوپر انعام ہے. اگر نہیں ہوا تو آپ کے اوپر پھر بھی انعام ہے. جو نہیں ہوتا ہے وہ اللہ آپ کے لیے کوئی خیر تھا اس میں، اس لیے اللہ ہونے نہیں دیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا دو کام کرو، اکیلے کوئی کام نہیں کرنا.
اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، آپ ہمیشہ رائے اور مشورے سے اور صاحب الرائے سے رائے لے کر لینا۔ صاحب الرائے، رائے دینے والے کون ہوتا ہے؟ رائے دینے والا سب سے پہلے رب کائنات ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کام کرو تو اس میں استخارہ کر لو۔ کہتے ہیں نا استخارہ، کیا ہے استخارہ؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے قرآن کھول لیجئے، اس میں اگر وضاحت کے ساتھ بات ہے تو کر لیجئے، اگر وضاحت کے ساتھ بات نہیں تو رسول اللہ کی حدیث کو کھولیے، اگر اس میں مل گئی بات تو کر لیجئے، اگر نہ ملی تو پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے والوں کی بات مان لیجئے، اگر وہ بات میں بھی شک ہے تو فرمایا پھر واپس آ جائیے، قیاس کیجئے اللہ کے حکم پر، روشنی پر آپ اپنے آپ کو صاحب الرائے سے رائے لیجئے۔ قیاس کرنے والے صاحب الرائے ہوتے ہیں، اس لیے علماء سے، بزرگوں سے، بڑوں سے اور اپنے سے زیادہ عقل والے لوگوں سے فرمایا کہ قرآن جاننے والوں سے، حدیث جاننے والوں سے، تجربہ کی زندگی گزار کر آنے والوں سے، تکلیف سہ کر آنے والے لوگوں سے، سہولتیں سہ کر اور سہولتوں میں رہ کر آنے والے لوگوں سے معلوم کیجیے۔ اس کو کہا اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر منکم، بڑوں کی اطاعت، تجربہ کار لوگوں کی اطاعت، ان لوگوں سے رائے لیجیے۔ اور ان لوگوں سے رائے لینے کے بعد میں اللہ نے باضابطہ حکم فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے تمام معاملات میں مشاورت کرو، اپنے تمام معاملات میں عالم دین سے مشورہ کرو، اپنے تمام معاملات میں اللہ سے مشورہ کرو۔ اگر آپ مشورہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی خیر کی بات نکل آتی ہے یا شک میں پڑ جاتے ہیں، آپ نے مشورہ کیا، بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی فیصلہ ججمنٹ کر نہیں پائے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں کے بیچ میں پڑ گئے، تو اللہ نے فرمایا استخارہ کیجیے، ہم سے مشورہ کیجیے۔ استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، قرآن بھی دیکھ لیا، حدیث بھی دیکھ لیا، اولی الامر منکم صاحب الرائے، رائے دینے والے، بڑے قانون جاننے والے تجربہ کار آدمی سے مشورہ لے لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس جانب تیرا قلب متوجہ ہوتا ہے 10 کے مشورے کے بعد، 10 آدمی سے مشورہ کیا آپ نے، 5-7 آدمی نے کہا کر لو اور باقی نے کہا نہ کرو، تو انسان کی ماننی ہے، باقی کی نہیں ماننی ہے، ووٹنگ ادھر ہو گئی نا، اس لیے اب اس کی مانیے، خیر ہو کہ شر، اب آپ 7 لوگوں کی بات مان کے اس عمل کو کیجئے، ہوگا کیا، عمل کے بعد نتیجہ نکلے گا کیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے اس جگہ کہا جب آپ عمل کرتے جا رہے تو 2 کام کیجئے، کیا کام؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک چیز پر آپ ٹک جائیں گے اب یہ کرنا چاہیے، تو کرنے کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو ابھی بھی خبر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک چیز پر آپ توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں، ٹکاؤ کر لیں کہ اب یہ کرنا چاہیے، فرماتے فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اس کام کو کر گزریے، وہ کام کر دیجیے، کسی اور کا سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توکل اور ایمان میں ذرائع میں لے سکتے ہیں، ذریعے میں لے سکتے ہیں، مگر توکل میں سوائے اللہ کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور اللہ نے دوسرا حکم فرمایا جب تم کام کرنے چلو اور کام کرنے لگو تو فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تب اللہ سے کوئی رب کائنات میں نے اس کام کے لیے آپ پر بھروسہ رکھا، جو خیر ہوگا اور جو شر ہوگا سب تیرے اوپر میں نے سونپ دیا ہے، یا اللہ مجھے اس میں خیر دیجئے، شر سے بچا دیجئے۔ اتنا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا کام ختم، انسان کا اتنا ہی کام ہے، ہر کام میں انسان اور اللہ کی پارٹنرشپ ہے میرے دوستو بزرگو، ہر کام میں انسان اور اللہ کا پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ، آدھا انسان کا آدھا اللہ کا، تجارت میں بھی اللہ کا آدھا آپ کا آدھا، کھیتی میں بھی اللہ کا آدھا آپ کا آدھا، سفر میں بھی اللہ کا آدھا آپ
اللہ کا آدھا آپ کا آدھا، ہر کام میں پارٹنرشپ ہے انسان اور اللہ کے درمیان میں۔ وہ کیا؟ ہر انسان یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں یہاں سے شیواجی نگر کے لیے جا رہا ہوں، جا کر آ ہی جاؤں گا، یہ یقین نہیں کر سکتے ہیں یار۔ اسی لیے کہ پرسوں ہی ایئرپورٹ کی طرف جانے والا آدمی جا رہا تھا، لائن سے 5 کاریں ایک ساتھ ٹکرا گئی۔ کیا وہ جان رہا تھا کہ میری کار ٹکرا جائے گی؟ نہیں نہ جان رہا تھا۔ سفر میں کیا ہوگا، راستے میں کیا ہوگا، منزل پر پہنچے گے یا نہیں، واپسی میں کیا ہوگا، کیا حادثہ ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کون شکایت کر رہا ہے، کون سازش کر رہا ہے، کون فالو کر رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ رائے کر لیے اور ایک رائے پر آپ کو اتفاق ہو گیا اور آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر لو اور اپنے تمام معاملات کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آپ اللہ کے طرف چھوڑ دیجئے اور اس بات کو، آپ اس کام کو کر گزریے۔ جب آپ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کیا فائدہ ہے، کیا شر ہے، کیا نقصان ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، وہ آپ کے حق میں اللہ صحیح فیصلہ فرمائے گا۔ کبھی اپنی غلطی سے ایک انسان غلطی پہ پڑ جاتا ہے، کبھی دوسروں کی غلطی سے انسان غلطی پہ پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی پوری کوشش شریعت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن ایک اکیلا ہے، 6 آدمی گھر میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ووٹنگ جس کی زیادہ ہے، بڑوں کی ووٹنگ زیادہ ہے، تو اس ایک کام کرنے والے کا حال بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہے، اور نیک لوگ کم ہے، نمازی کم ہے، مسجد کو بھرنے والے کم ہے، سنیما اور تھیٹروں کو بھرنے والے زیادہ ہے، تو اس ایک اور نیک لوگوں کا حال برا ہوگا، ان برے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا تبلیغ کرو، بلغوا انی ولو آیا، اور بلغ ما انزل الیک، جو قانون تم جانتے ہو اور جو صحت یابی کی حالت اور سچویشن تم کو معلوم ہے، وہ اکیلے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، وہ پاس کو بھی بتانا پڑے گا، وہ دائیں اور بائیں والے کو بھی بتانا پڑے گا، وہ سماج کے لوگوں کو بھی سکھانا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا۔ اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ میں پہلے اپنا فائدہ ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی سے جیسے آپ محفوظ ہیں، تو وہ آگ جو لگ رہی ہے وہ آپ کے گھر کو نہ جلا دے، اس لیے دائیں کو بھی بتاؤ، بائیں کو بھی بتاؤ، پیچھے والے کو بھی بتاؤ، سامنے والے کو بھی بتاؤ، اپنے سرکل کو اندر، سماج کے اندر سارے لوگوں کو درست کر لو۔ زیادہ سے زیادہ لوگ قانون پر عمل کرنے والے ہو، تقویٰ پر عمل کرنے والے ہو، تو یہ لوگ جو زیادہ ہوں گے اس کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور نعمتوں کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں، ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے تیرا، موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ اور مسلمان اور اسلام نام ہے جھک کر چلنے کا، اللہ کی مان کر چلنے کا۔ اسلام اور مسلمان کا ڈکشنری کا معنی ہی ہے جھکنا، تکبر سے ہٹ کر منہ بند کر کے چلنا، جھکنا اور قانون کو فالو کرنا، اپنی زندگی میں انسٹال کرنا، یہی معنی تو ہے اسلام کا۔ اور ہم اسی کو مانتے نہیں ہیں۔ باپ بتاتا ہے ہم غرور میں ہیں، ماں کچھ تربیت دیتی ہے ہم غرور میں ہیں، سماج کے بڑے کچھ تربیت کرتے ہیں ہم غرور میں۔ تم نے کیا جی میں جو ملا سے کرتے ہوئے تمہیں کیا ایسا جواب چھوٹے دیتے ہیں۔ چھوٹے تو اگر آپ کچھ بتائیے تو آج کا بچہ جواب دیتا، تم نے کیا جی کھاتو کیا بھائی تم ہمارا بتانے چل کیا میں جیسا کرتا ہوں میری مرضی ہو، میری مرضی ہے، میری مرضی نہیں چلتی میرے دوست بزرگوں۔ آپ کبھی بھی میری مرضی میں نہیں ہیں، آپ پرسنل فولڈر میں، میری مرضی کے پرسنل فولڈر میں آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ تو سرکل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے فولڈر میں ہے، پیدا ہونے سے پہلے دربار رب کائنات میں آپ اس فولڈر کے اندر ہے، اس سرکل سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ چاہتا تو پیدا کرتا،
چاہا تو پیدا کر دیا، نہیں چاہا تو پیدا نہیں کرتا، اور نہیں چاہا تو پیدا نہیں ہوئے۔ جو چاہا وہ پیدا ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکل سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، میری مرضی کہاں ہے آپ کی؟ وہاں پر۔ جب اللہ نے چاہا آپ کو آپ کے ابا کے پشت میں لایا، آپ کے ابا نے کچھ کھانا کھایا، غذا کھائی، کہاں کھایا کہاں کھائے کچھ معلوم نہیں۔ زمین سے اگے ہوئے پودے کو اللہ نے غذا کے طور پر اگایا، اور اس کے بعد اللہ نے اسے اپنے باپ کو روزی عطا فرمائی۔ وہ روزی آپ کے والد کے بدن میں گیا، وہ بدن میں خون بنتا ہے، وہ خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، وہ مادہ منویہ پشت کے اندر جا کر جمع ہوتا ہے، وہ جمع ہونے کے بعد میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے، اور آپ ابھی باپ کے فولڈر میں ہیں، وہاں آپ کی مرضی کہاں چلتی ہے؟ آپ اللہ کو اس وقت کہیں گے اے اللہ مجھے پیدا مت کیجیے، تو چلنے والا کام ہے، نہیں چلے گا۔ اللہ پیدا کرنے کا جذبے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میری مرضی وہاں پر نہیں چلے گی، آپ کو تو پیدا ہونا ہی پڑے گا۔ اسی لیے نسبت کی جائز نہیں ہے، اسی لیے ایک عورت کو آپریشن کرانا اور بچے کو بند کرنا حرام ہے، اس لیے کہ میری مرضی نہیں چلتی ہے۔ میرے پاس ایسی عورتیں آئی ہیں جس کا علاج میں نے کیا ہے، جس نے کہا 10 سال میرے آپریشن کے ہو گئے ہیں، اب اولاد نہیں ہوگی، اور کئی عورتیں میرے پاس آئی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ حضرت میں تو آپریشن کرا چکی ہوں اور پھر بھی اولاد ہو گئی ہے۔ بتائیے اللہ کی مرضی کو آپ روک سکتے ہیں؟ جو آنے والا ہوگا آ کر رہے گا، آپریشن کرو یا کسی تھیٹر میں جاؤ، آپ کا نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا یا نبی اللہ میں اولاد نہیں چاہتا، یہ مشورہ دیا حضور سے، تو حضور نے فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا، چاہے نہ ہونے کے لیے کچھ بھی کر لو۔ مطلب میری مرضی نہیں چلے گی، آپ تو کہیں آزاد ہی نہیں ہے، آپ میری مرضی کے فولڈر میں ہے ہی نہیں ہے۔ رب کائنات کے وقت میں بھی ان سرکل میں تھے، پیدا نہیں ہوں گا، آپ کی میری مرضی نہیں چلی۔ یا اللہ مجھے پیدا کر دیجیے، اور آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا رب کا، تو بھی آپ کی مرضی نہیں۔ آپ اپنے باپ کے پشت میں پیٹھ میں آئے تو بھی آپ کی مرضی نہیں۔ اللہ سے آپ یا اللہ میں پیدا نہیں ہونا چاہتا ہوں، تو چلے گا؟ چلے گا نہیں۔ اللہ کہے گا میں تو تیرا نام طے کر دیا، تیری عمر طے کر دیا، تیری کھانا طے کر دیا، تجھے دنیا میں پیدا کرنا فیصلہ کر لیا، تیری مرضی کہاں سے چلے گی؟ میری مرضی چلے گی، تو پیدا ہو کر رہے گا۔ آگے کہے ماں کہے میں تو آپریشن کرا لیا ہوں، 2 بچے ہو گئے ہیں، تیسرا نہیں چاہتی ہوں میں، ہو سکتا ہے اللہ نے فیصلہ کیا کہ تیرے 3 بچے ہوں گے اور وہ ہوا کر رہے گا، تو ایک پر آپریشن سے رک نہیں سکتا، وہ 2 آنے والا ہے تو آ کر رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تیری مرضی کہاں ہے اور میری مرضی کہاں ہے؟ یہ رب کی مرضی ہے۔ اس لیے باپ کے فولڈر سے بچہ جا نہیں سکتا، آزاد نہیں ہو سکتا۔ میری مرضی تیری مرضی وہاں پر نہیں چلے گی۔ جب آپ وہاں سے نکل کر ماں کے شکم میں آ گئے تو وہاں پر آپ کی عمر 9 مہینے کی ہے، کچھ لوگوں کی عمر 7 مہینے کی ہے، کچھ لوگوں کی عمر 6 مہینے کی ہے، کچھ لوگوں کی عمر 2 سال کی ہے۔ سلاسون شہرا، قرآن کہتا ہے کم سے کم 2 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رکھ سکتا ہوں میں۔ تو 2 سال کے بعد بھی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، اور میری ماں عام طور پر عمر 9 مہینے کی ہوتی ہے۔ تو اب بچہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس میں تو اندھیرا ہے، مجھے من نہیں لگتا، مجھے وہیں بھیج دیجئے جہاں میں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے تیری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی، میں بھیج رہا ہوں نا، تم جاؤ وہاں۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے اللہ نے اس کو قاتل کہا ہے، اس کو سزا ملے گی۔ آنے والے کو تم روک رہے ہو، ڈبل سزا ملے گی۔ تیری مرضی نہیں، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو وہ دنیا میں آ کر رہے گا۔ جب دنیا میں آ گئے تو بالغ ہونے سے پہلے، کمانے سے پہلے
آزاد ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں ہیں. جیسے ماں کے پیٹ میں تیری میری مرضی نہیں چلی, باپ کے پشت میں تیری میری مرضی نہیں چلی, اللہ کے دربار میں تیری میری مرضی نہیں چلی. باپ دنیا میں آنے کے بعد تم اب دو چکی کے بیچ میں ہو. تمہاری مرضی نہیں چلے گی تو نہیں چلے گی, تیری مرضی نہیں چلے گی, میری مرضی نہیں چلے گی. کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی. اس لیے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. میں نے پیدا ہونے کے وقت کان میں اذان دلوایا ہے, اللہ اکبر. ہم نے کہا کہ باپ کے سرپرستی میں اور سائے میں اور گارڈینشپ میں تجھے رہنا ہے, تم وہاں پہ آزاد نہیں ہو. اب بچہ کہتا ہے میری مرضی, میں رات کو گھوموں گا, میرے ماں باپ کچھ نہ کہے, غلط بات ہے. تیری مرضی نہیں چلے گی, ماں کی مرضی چلے گی, باپ کی مرضی چلے گی. باپ تیرا گارڈین ہے, ماں تیرا گارڈین ہے. اللہ نے حکم دیا پہلے میری مان, پھر باپ کی مان, پھر ماں کی مان. باپ کی بات کو نہ ماننا, ماں کی بات کو نہ ماننا, ماں باپ کی تربیت میں نہ رہنا, مرضی سے من میں آیا جہاں چلے گئے. رات کے 2 بجے آ رہا ہے بچہ, رات کے 10 بجے آ رہا ہے بچہ, رات کے 3 بجے آ رہا ہے. کوئی مرضی سے شادی کر لیا, کسی سے لو میرج کر لیا, بھاگ گیا, اور باپ کی عزت کو نیلام کر دیا, سماج کے ماحول کو خراب کر دیا, امیج کو برباد کیا, خاندان کے نام جو اونچا تھا اس کو نیچا کر دیا. یہ تیری اور میری مرضی کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اگر کوئی والدین کے اندر میں بچہ نہیں رہ رہا ہے, اللہ نے کہا یہ میری مرضی جو تم کر رہے ہو, یہ باپ کی مخالفت ہے, ماں کی مخالفت ہے, رسول اللہ کی مخالفت ہے, اور ساتھ میں میرے اوپر ہی انگلی اٹھا رہے ہو کہ تم سرکل سے باہر جا رہے ہو اور حد سے تم باہر نکل رہے ہو. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو حد اور سرکل سے باہر جاتا ہے وہ ظالم ہے, اس پر عذاب ہو کر رہے گا. بس کوئی لڑکا کوئی لڑکی ماں اور باپ کے مشورے سے شادی نہیں کرتا, تجارت نہیں کرتا, باہر رہتا ہے, اپنے بد اخلاقی کرتا ہے, تو یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت نام ہے اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر منکم کے اندر, ماں کے اندر, باپ کے اندر, اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان لوگوں کی رائے کے تحت کھانا کھانا, پانی پینا, سفر کرنا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, آپ کا ہر عمل ماں اور باپ کے فولڈر کے اندر میں ہے. باپ کی عزت رکھنا, باپ کی بات ماننا آپ کا کام ہے. ماں کو عزت دینا, ماں کی بات کو مان کر چلنا بیٹے اور بیٹی کا کام ہے. اگر ماں اور باپ کی تربیت کے سرکل کے دائرے سے باہر میری مرضی کا زندگی گزارتے ہو, اللہ نے فرمایا غیر مسلمین زندگی ہے, اور اگر تمہاری موت ہو گئی تو اللہ نے کہا اس سے تم کو منع کیا ہے. اسی لیے تو نکاح میں اللہ نے کہا کہ ہم اپنے نبی کو کہا تھا کہ اس آیت کو ذرا اس کو سنا دو. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, متقی بن کر رہو, بات مان کر چلو. اللہ جس سرکل میں تم کو رکھ رہا ہے اس سرکل میں جو قانون ہے وہاں پر اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, اولی الامر منکم کی بات مانو, باپ کی بات مانو, ماں کی بات مانو, بزرگوں کی بات مانو, رائے لے کر چلو. رائے میں جدھر ووٹنگ ہوئی اس کو ووٹنگ کرو, اور اس کے بعد جو انعام ملتا ہے, جو نتیجہ ملتا ہے, جو آنسر ملتا ہے, تیری مرضی کا مطابق آنسر ہے تو بھی اوکے ہے, تیری مرضی کے مطابق آنسر نہیں ہے تو تیرے لیے وہی فائدہ تھا جو ہوا, اس لیے اس کو بھی اوکے کرو. اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا وانتم مسلمون آیت کے خلاف ہے, اور تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, تجارت میں اور مالی میں اور شادی اور بیاہ میں اللہ کا حکم چلے گا, اور سب میں اللہ اور بندے کا میں نے کہا پارٹنرشپ ہے. اب کھیتی کرتے ہیں, آپ
کھیتی کرنے میں آپ کا کام آدھا، اللہ کا کام آدھا. آپ کا کام ہے ہل جوتنا، کھیت کو ہموار کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے غلاظت کو دور کرنا، اس کے اندر اپجاؤ اور ٹکاؤ ہونے کے لیے جو صلاحیت ہے اس کو نکھارنا، کھاد ڈالنا، جو بھی صورتیں ہیں آپ کا کام آدھا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے؟ دانا کو ڈال دینا. اب عمل ختم. اب آپ کا کیا کام ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب محنت کر لیے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. بیج ڈال دیا تو اب یہ کہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں نے محنت کیا، آدھا کام کر لیا، میری ذمہ داری کو نبھا لیا، میں نے کھیت میں دانا ڈال دیا، تیرا کام ہے کہ اب اس کو اگا دے. تو کیا کوئی بندہ کھیت میں دانا ڈالنے کا اگا بھی دیتا ہے کیا؟ آپ نے سنا کبھی ایسا کہ زمین میں دانا ڈالا، اس کے بعد پلاسٹک سے اور جو ہے کٹنگ پلر سے پکڑ کے اس کو کھینچ کر کے کیا وہ پودا اگا لیتا ہے کیا؟ اس میں بالیاں پیدا کر لیتا ہے کیا؟ کیا اس میں 7 بالیاں پیدا کر لیتا ہے وہ؟ کیا اس میں ہراپن پیدا کرتا ہے؟ کیا اس میں وہ نیلاپن پیدا کرتا ہے؟ کیا پھول کے رنگوں کو بھرتا ہے؟ کیا وہ ڈیزائننگ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس کا کام ڈیزائننگ نہیں، اس کا کام پودا نکالنا نہیں، اس کا کام پودے میں پھل اگانا نہیں، اس کا کام غذا پیدا کرنا نہیں، اس کا کام غذا میں ہراپن پیدا کرنا نہیں، اس کا کام اس میں مزہ ڈالنا نہیں. اس کا کام تو جتنا تھا ختم ہو چکا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں نے یہی بتایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی تیسرے کے اسکانے سے تمہاری قسمت کا خراب کرنا، یہ تم اپنے آپ کو نہ کر لینا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہدایت پر وہ آئے گا، کامیابی وہ حاصل کرے گا جو اس کتاب کے قانون کو مانے گا، جو ایمان اور تقدیر کو مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق رائے دینے والوں کی بات کو مانے گا، جو اپنے بڑوں کی بات کو مانے گا. وہ آدمی متقی ہے. متقی آدمی اگر اپنی مرضی چلاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب تو بعد میں آئے آپ لوگ، مسجد اب بھر رہی ہے اور بات میری پوری نہیں ہوئی تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، وقت کا آپ انتظار کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث منقول ہے، میری اور تیری مرضی کا ہے. آج بچہ اپنی میں اپنے مرضی شادی کرتا ہوں، میں کرتا ہوں میری مرضی. اس میں معاشرت بگڑ چکا، گھر کا ماحول برباد ہو چکا، سماج کا ماحول برباد ہو چکا. اچھے باپ کی عزت نکل گئی، برے باپ کی تو عزت نکلنے کا مطلب ہی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجیے. میری مرضی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. غور سے سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. وہ آدمی کہا کہ اس کا نام تھا خواجہ صاحب. اس نے کہا کہ پیغمبر میں چاہتا ہوں، میری مرضی ہے کہ مرغے اور کتے ان دونوں جانور کی بولی مجھے سکھا دیجیے. تو کہا کہ یہ تو تم بیکار بات کر رہے ہو، تو تمہارے عقل میں نہیں آئے گی، اور مجھے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا. میں جس سرکل میں ہوں اللہ کی بات مان کر ہی چلتا ہوں. نبی کو بھی اپنی مرضی پر کام کرنے کا حکم نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جلدی پڑھ رہے تھے کہ جلدی یاد ہو جائے گا، تو اللہ نے روک لگا دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ نے فرمایا کیوں جلدی کر رہا ہے تو میری مرضی کے مطابق چل، اپنی مرضی کیوں کر رہا ہے تو. نبی کو بھی اپنی مرضی کا حکم عمل کرنے کا حکم نہیں تھا. ایک بار شہد قسم کھا لیا شہد نہیں کھائیں گے، اللہ نے ڈانٹ پلائی اور 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شہد حلال ہے اور میرے حکم کے بغیر آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں. نبی کو میری مرضی کا حکم نہیں ہے. زبان بغیر اللہ اور اس کے رسول کے نبی بھی ہلا نہیں سکتا. آج کل چند عمر کا ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی.
یہ آپ اس عنوان کو اور اس میری مرضی کے جملے کو ڈیلیٹ کر دو، زندگی تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، میری مرضی پر ہی دنیا خراب چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس آدمی نے، خواجہ صاحب نے، کہ میری مرضی ہے کہ مجھے کتے اور مرغ کی آواز اور زبان سکھا دیجئے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ یہ آدمی تو ضد کر لیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضدی آدمی کو چھوڑ دو اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہہ دو، اور دیکھو کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو ضد کرے 3 بار سمجھایا اور چوتھی بار میں ضد کیا تو اس کو چھوڑ دو، اور دیکھو اس کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ تکلیف کے بعد کہے گا نہیں تیری مرضی میری مرضی نہیں، جو میری مرضی رٹ لگا رہا تھا، جب تکلیف ہوگی اور اس کو پریشانی آئے گی تب کہے گا تیری مرضی، ابھی تو کہا میری مرضی، اب آئے گی تکلیف تو کہے گا تیری مرضی، لہذا اس کا امتحان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آرڈر مل گیا کہ کتے اور مرغ کی آواز اور زبان سکھا دی جائے، تو اس لیے اس نوجوان کو کہا ٹھیک ہے جاؤ کلانا آئے، زبان سکھا دیا کہ کتے کیا بولتے ہیں اور مرغا کیا بولتا ہے۔ اس کے بعد چلا گیا گھر کھان جاتے ہی کھانے کا وقت آیا۔ کھانے کے وقت میں وہ جو دسترخوان پر کچھ گرا ہوا رہتا ہے وہ دسترخوان جھٹک دیا نیچے، تو بلی مرغی فوراً آ کر کے دانا چگنے لگی، اور اس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے تو وہ بھی کھا گئی، چھوٹے چھوٹے جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ مرغی کھا گئی۔ تو کتا نے کہا تو کیوں میرا دانا کھا گیا، میری غذا کھا گیا، گوشت میرا تھا اور تو کھا گیا؟ تو مرغی کہتی ہے کہ میں پہلے گئی اور میں پہلے کھا گئی، لیکن ڈرو نہیں، گوشت اگر تم چاہتے ہو تو یہ جو صاحب ہے خواجہ صاحب، اس کی بکری ایک ہے، یہ کل مر جائے گی اور ساری بکری تیری ہو جائے گی، اور میں یہ دانا آج میں کھا لیتی ہوں۔ تو وہ بیچارہ صبر کر لیا۔ اس کے بعد پھر کل ہو کر کے بکری کو یہ سنا، خواجہ صاحب نے سنا کہ ارے میری بکری مر جائے گی، مرغا نے مجھے میسج دے دیا میری بکری مر جائے گی، تو فوراً شام ہوتے ہی بازار گیا اور بکری کو بیچ دیا، پیسہ لے لیا اور بکری کو بیچ دیا۔ تو اس کے بعد پھر کل کے دن وہ بکری جس نے خریدا تھا، کل کے ڈیٹ میں مرغی نے خبر دیا تھا کہ بکری کل مر جائے گی، اب اس کے یہاں مرے تو یا اس کے یہاں مرے تو بکری کو مرنا تھا، اس لیے وہ اس کے یہاں جس نے خریدا وہ بکری اس کی مر گئی۔ اب یہ جو دوسرے دن کا کھانا دسترخوان کو جھٹکا تو اس پر بھی پھر یہ دونوں کی لڑائی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تو پھر گوشت کھا لیا اور میرا حصہ نہیں چھوڑا۔ تو مرغی نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم تو گئے نہیں وہاں، میں نے کہا تھا نا کہ بکری مر جائے گی، تو تم وہاں گئے کیوں نہیں؟ بکری تو مر گئی، چاہے یہاں مرنا تھا یا وہاں مرنا تھا، مرنے کی تو خبر میں نے دے دیا تھا، وہ مر گئی۔ ابھی آدمی پیسے کا حریص تھا، اپنے یہاں نہیں مار کے دوسرے کا پیسہ لے لیا اور اس کے یہاں وہ مر گئی، تب میں کیا کروں؟ ایک کام کرو، ابھی اونٹ ہے اس کے پاس، یہ کل اونٹ بھی مر جائے گا اور یہ اونٹ جو ہے زیادہ گوشت ہے، تم ہی زیادہ کھا لینا۔ اب یہ دونوں کا مقابلہ جو ہے خواجہ صاحب سنے، کہا کہ یہ کیا بنا ہے، بیکار میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جو ہے جانوروں کی بولی سنا سمجھا دیجئے، اب یہ ہو نہ ہو کل اونٹ بھی مر جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو اس نے جلدی سے بازار گیا اور اونٹ کو بھی بیچ دیا، اب پیسہ لے لیا۔ اس کے بعد جو ہے کل ہو کر کے اس کے یہاں اونٹ مر گیا، اور یہ پھر دسترخوان پر پھر جھگڑا شروع کر دیے، کہا کہ تم پھر میرا کھانا کھا لیا، میں نہ بکری کا کھانا کھایا اور نہ اونٹ کا کھانا کھایا اور تو سب کھا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، کل جو ہے نا یہ خواجہ صاحب کے غلام مر جائیں گے، یہ غلام سب تیرا ہوگا۔ پھر یہ سن لیا، یہ ڈرا تو غلام کو بھی بیچ کر کے پیسہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے دسترخوان پر جھگڑا بکرا اور جو ہے مرغا اور یہ دونوں کرنے لگے کہ بھئی اس طریقے سے کیسے ہوگا، مرغے اور کتے۔ تو کہا کہ آپ ڈریے مت، اب جو ہے نمبر ہے خواجہ صاحب کا، بکرا مر گیا، اونٹ مر گیا، غلام مر گیا، اس کے گھر میں نہیں مرا، اس کے گھر میں تو مرا جس نے خریدا تھا۔ اب خواجہ صاحب کا نمبر ہے، کل خواجہ صاحب دنیا سے رخصت ہونے والے۔ یہ جو سنا خواجہ صاحب، ارے اب میرا نمبر آ گیا، میں بھی مر جاؤں گا، دوڑا سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا معاملہ خراب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟
تو کہا کہ بھائی بکری بھی چلی گئی، اونٹ بھی ختم اور میرا غلام بھی چلا گیا، اب میرا نمبر ہے اے موسیٰ۔ کہا کیا ہوا بول تو صحیح۔ کہا میرا نمبر یوں ہے کہ دونوں بات کر رہے تھے، کتے اور مرغی، کہ تو صحیح ہو گئے، بکرا بھی، مرغا اور اونٹ بھی، اور اس کے بعد میرا غلام بھی، مرغی نے خبر دیا مر جائے گی تو میں بیچ دیا، اب میرا نمبر ہے، میرے بارے میں مرغی نے خبر دیا ہے کہ کل تو مر جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خواجہ صاحب، سرکل سے باہر کہاں جا سکتے ہو آپ؟ ماں کی بات کو نہ ماننا، سرکل سے باہر جا رہے، کہاں جائیے گا؟ باپ کی بات نہ مان کے کسی کو اٹھا کے لے جا کے کہیں شادی کر کے معاشرت کو برباد کرتے ہو اور ماحول کو خراب کرتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ سرکل سے باہر جا رہے ہو، کہیں باہر جانے کا تم کو چانس نہیں ہے، تو تمام چیزوں پر اللہ محیط ہے اور انسان سرکل میں بندھا ہوا ہے، باہر نہیں جا سکتا۔ اے خواجہ اب کیا کرو گے؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا؟ کہا سرکل کے اندر واپس آ جا، گھر واپسی کر لے، اور ایک ہی بات ہے، کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، میں نبی موسیٰ کی بات مانتا ہوں۔ مانو دل مانے تو بھی مانو، نہ دل مانے تو بھی مانو، چاہے تو بھی مانو، عقل چاہے نہ ماننے کا تو بھی مانو، تجھے مان کر چلنا ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہی تو تقویٰ ہے۔ اگر تو میری مان کر چلے گا تو نہ مرے گا، میری مان کر نہیں چلے گا تو مر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، کہتا ہے کہ میں تیری مان کر چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے کہا یا اللہ یہ تیری بھی مان لیا، میری بھی مان لیا، تو اولی الامر منکم کے بھی مانے گا، یہ متقی ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ زندگی گزارو تو مسلمان بن کر، سرکل میں رہ کر، اللہ کی، رسول کی، اپنے بڑوں کی، ماں کی، باپ کی اور سماج میں رائے دینے والے عقل مند لوگوں سے رائے لے کر کے اپنا کام کرو، اسی کا نام شریعت ہے۔ من موجی اور میری مرضی اور سب سے کٹ کر کام کرنے والا فساد میں پڑے گا، پھنسے گا، تکلیف میں آئے گا، اور اس کے بعد جب سر پر بوجھ پڑے گا تب کہو گے تیری مرضی، میری مرضی بھول جاؤ۔